الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم. نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی. آج نماز کے کچھ فائدوں کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک صحیح توفیق نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. ہم نے نماز کے فائدوں کو قرآن پاک ہی کے اندر تلاش کیا کہ قرآن پاک میں نماز کے فائدے کہاں بیان ہوئے. جب یہ بات ذہن میں آئی تو اسی پارے کی سب سے پہلی آیت معاً ذہن میں آئی کہ وہاں دیکھو اللہ پاک نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ مولانا العظیم. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے، اور یہ خطاب آپ کے واسطے سے ساری امت کو ہے. اے ایمان والو، ہاں وہ بھی اس کے مخاطب ہیں اور سبھی لوگ اس کے مخاطب ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ہمارے پیارے حبیب، آپ اس چیز کی تلاوت فرمائیے جو چیز آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، یعنی کتاب اللہ. اور نماز کو قائم کیجیے. بے شک نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ پاک جانتے ہیں اس بات کو جو تم کرتے ہو. ان آیات مقدسہ میں پہلے تلاوت کا حکم آیا کہ آپ تلاوت کیجیے، پھر یہ حکم آیا کہ نماز کو قائم کیجیے، اور اس بات کے حکم کے ساتھ ساتھ نماز کے بہت عظیم فائدوں کو بیان کیا گیا ہے.
کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، فحشاء بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام، بے غیرتی کے کام، قبیح کام، وہ سب اس میں آ گئے ہیں، اور منکر غلط بات، ہر غلط بات اس میں آ گئی ہے، اس سے نماز روکتی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر تو سب سے ہی بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر تو سب سے ہی بڑی چیز ہے، اور اللہ پاک جانتے ہیں تمہارے کاموں کو۔ نماز کا اہم ترین فائدہ جو اس آیت پاک میں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وہ کام جو شہوت کے نتیجے میں بے حیائی کے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اس کے دل و دماغ پر جو اثرات ہوتے ہیں بے حیائی کے کاموں کے، اور پھر انسان اپنے اعضاء سے ان کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے ہاتھ کے ذریعے سے ہو، چاہے نظر کے ذریعے سے ہو، چاہے پاؤں کے ذریعے سے ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے افکار و خیالات فاسدہ کے ذریعے سے ہو، اور چاہے حقیقت میں ہو، کیونکہ یہ اعضاء سب کے سب اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اور اس میں ملوث ہونے کی طرف جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ اللہ پاک کی توفیق ہی سے انسان برے کام سے بچ سکتا ہے۔ انسان کی نظر خراب ہوتی ہے، اس کے اول تو اس کے دل میں غلط خواہشات، اس کے دماغ پر غلط خواہشات، اس کے افکار پر غلط خواہشات، اس کے خیالات پر غلط خواہشات سوار ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی نظر خراب ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کا غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے، زبان کا استعمال کرتا ہے، زبان سے کسی کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، پھر ہاتھ سے اس کو مس کرتا ہے، پھر پاؤں سے اس کی طرف چلتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اعضاء اس بڑے جرم سے پہلے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں فرمایا گیا کہ ایک قسم کا یہ بھی زنا ہے، یہ ان اعضاء کا زنا ہے جو روایات میں فرمایا گیا۔ اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اگر حقیقت میں ملوث ہو گیا تو الیاذ باللہ شرمگاہ نے اس کی تصدیق کر دی، اور اگر بچ گیا تو اس کی تکذیب ہو گئی۔ تو انسان کو جو غلط باتیں برائیوں کے اندر مبتلا کر سکتی ہیں، اور غلط جذبات کے نتیجے میں جو بھی غلط کام اس انداز کا ہو سکتا ہے، قبیح، برا، غلط، جس کی قباحت پر سب کا اتفاق ہے، تمام ملتوں کا، تمام ادیان کا اس امر قبیح کی قباحت پر اور شناعت پر اتفاق ہے۔ تو وہ کام اور اس جیسے تمام کام جو غلط شہوات کے نتیجے میں انسان کر سکتا ہے، نماز انسان کو ان تمام بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، باز رکھتی ہے۔ اور منکر میں وہ تمام غلط باتیں آ گئیں، اس کا تعلق غیبت سے ہو، بہتان سے ہو، یا گالم گلوچ سے ہو، یا جھوٹ سے ہو، یا دھوکہ دہی سے ہو۔ منکر میں سب کچھ آ گیا، ہر وہ بات جو غلط ہو شریعت کی نظر میں، وہ سب امر منکر ہے۔ تو نماز انسان کو ان تمام باتوں سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ! تو نماز میں اتنی طاقت ہے
اتنی قوت ہے. جب نماز ان تمام چیزوں سے ایک انسان کو روک دے گی تو وہ تو بہت متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، اعلیٰ درجے کا متقی بن جائے گا نا، اعلیٰ درجے کا پرہیزگار بن جائے گا. یہاں ایک سوال ہمارے دماغ میں یہ گردش کر رہا ہوگا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بہت سی بری باتوں کے اندر اور برے کاموں کے اندر اور بری باتوں کے اندر، جس کو فرمایا گیا فحشاء اور منکر، دو لفظوں کے اندر قرآن پاک نے بہت سی برائیوں کا خلاصہ کر دیا کہ وہ کام جو بے حیائی کے ہیں اور وہ باتیں جو غلط ہیں، اس میں تو ایک بہت بڑا دفتر آ گیا برائیوں کا. تو وہ لوگ ان میں سے کچھ نہ کچھ وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نماز انسان کو روکتی ہے ان کاموں سے. بعض علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نماز ایک طرح کا واعظ ہے. جس طرح کہ واعظ کہنے والا انسان کو واعظ کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے برائیوں سے روکتا ہے، تو اس نے تو اپنا کام پورا کر دیا. اب سامعین اس کی بات پر کتنی توجہ دے رہے ہیں اور کتنا عمل کر رہے ہیں، اور وہ برائی سے اور وہ برائیوں سے کتنے رک پا رہے ہیں، یہ ان کی طبیعتوں پر موقوف ہے اور ان کی مزاج کی بات ہے اور ان کی توفیق کی بات ہے. نماز نے تو اپنا کام پورا کر دیا، واعظ نے تو اپنا کام پورا کر دیا سمجھانے کا، بتانے کا. اب تو ذمہ داری کس کی رہ گئی؟ سننے والوں کی رہ گئی. مانیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں مانیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. ہمارا لوگ سے کام تو پورا ہو گیا. بعض علماء نے اس کی معنی یہ بیان کی اور بعض علماء نے یہ معنی بیان کی ہے کہ جب تک کہ مصلی نماز پڑھنے والا نماز میں ہے تب تک وہ ان برائیوں سے رکا ہوا ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے، ظاہر ہے. لیکن اس معنی کو بہت سے علماء نے پسند نہیں کیا اور اس کی تردید کی کہ صرف اتنا ہی فائدہ نہیں ہے کہ اتنی حد تک انسان رکا رہا ہو. یہ تو ہر عمل کی بات ہے کہ جس عمل کے اندر مشغول ہوگا، تو وہ کھانے کے اندر مشغول ہے تو بے حیائی سے رکا ہوا ہے، بری باتوں سے رکا ہوا ہے. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی بری باتیں بول رہا ہو، کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی برائی کے الفاظ یا برے معاملات جاری ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم نہیں ہوتا. تو یا سو رہا ہے، اب سونے کے اندر وہ سونے سے قبل اور سونے کے بعد تو بے حیائی اور دوسری چیزوں کے اندر مبتلا ہو سکتا تھا، مگر عین سونے کے اندر نہیں ہو سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ ایسے کام تو اور بھی ہیں کہ عین ان کاموں میں لگ کر انسان بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے باز آتا ہے. تو بعض علماء نے یہ بات کہی کہ اس کی تردید ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور بے حیائی کے کام اور برے کام بھی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں انسان اس قسم کا ہے، آپ کے ساتھ نماز میں بھی آتا ہے اور ایسے کام بھی کرتا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز اس کو ان برائیوں سے روک دے گی. پھر کچھ دنوں کے بعد یہی بات سامنے آئی. پھر رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، آخر کار اس کی نماز کی پابندی
اور حضور پاک علیہ السلام کی توجہات کی برکت سے وہ شخص متقی و پرہیزگار ہو گیا اور تمام برائیوں سے، فحشاء اور منکرات سے باز آ گیا اور سب سے تائب ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے پھر اس کی حالت کا تذکرہ آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ نماز اس کو ایک نہ ایک دن بری باتوں سے ضرور روک دے گی، کیونکہ نماز میں تلاوت ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کی تلاوت کو غور سے سنے اور سمجھے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پر اثرات نہ ہوں۔ ہمارے اوپر جو اثرات نہیں ہوتے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز میں ہونے والی تلاوت کی طرف اور اس میں دیے گئے پیغام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ سرسری طور پر گئے جلدی سے اور جلدی سے بھاگے دوڑے شریک ہوئے اور چلے آئے، تو ہم نے نماز کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں۔ تو وہ حضرات جو نماز کے اندر تلاوت کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کے پیغامات سے متاثر ہوتا ہے۔ نماز میں انسان کو ضرور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر۔ تو نماز انسان کو متقی بناتی ہے۔ آیت سے کیا بات ثابت ہوئی کہ نماز انسان کو متقی بناتی ہے، پرہیزگار بناتی ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور در حقیقت بات یہ ہے کہ جب نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے، جیسے کہ یہ بات بار بار بیان کے درمیان آ رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنا اور ہے اور نماز کو پڑھنا اور ہے، تو جو انسان نماز کو قائم کرے گا، یعنی اس کو اس کے ارکان کے ساتھ اور اس کے واجبات کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ ادا کرے گا، تو اس کی نماز اس کو برائیوں سے ضرور روک دے گی اور اس کو متقی بنا دے گی۔ نماز کے کچھ ارکان ظاہری ہیں۔ ظاہری ارکان کو ہم سمجھتے ہیں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قاعدہ ہے، اور اس کے کچھ شروط ہیں۔ طہارت ہے، وقت ہے، استقبال قبلہ ہے، طہارت میں طہارت زمان، وہ طہارت مکان، طہارت بدن، طہارت ثیاب، طہارت بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، طہارت مکان، ثیاب اور بدن۔ تو نماز انسان کو پاکیزگی سکھاتی ہے۔ نماز سے انسان ظاہر کے اندر بھی پاک ہو رہا ہے اور باطن میں بھی پاک ہو رہا ہے۔ اسی واسطے سے ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا مثال دے کر کہ اگر تم میں سے کسی کے مکان کے سامنے کوئی نہر جاری ہو اور وہ شخص اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں رہ سکتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی مثال ہے 5 نمازوں کی اور جمعے کی، کہ ایک نماز دوسری نماز تک، دوسری نماز سے تیسری نماز تک، تیسری سے چوتھی تک، 5ویں تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، کفارہ سیئات ہیں، ان گناہوں کو مٹانے والے اسباب ہیں، اور بہت سے گناہ تو صرف وضو کرنے ہی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے گئے گناہ اس سے نکل جاتے ہیں، اور جب اس نے چہرے کو دھویا تو چہرے کے دھونے کے ساتھ آخری قطرے کے ساتھ جب پانی کا آخری قطرہ گرا تو جو گناہ چہرے کے ذریعے کیے گئے تھے وہ سب کانوں کے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر پاؤں دھوتا ہے تو جب پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے قطرے کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو پاؤں کے ذریعے کیے تھے وہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ وہ انسان بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔
وضو ہی سے پاک و صاف ہو گئی، اگر اس کی وضو کے اندر یہ کیفیت تھی کہ توبہ اور استغفار بھی شامل تھا تو صغائر کے ساتھ کبائر بھی معاف ہو گئے، تب تو گناہ صغیرہ کے ساتھ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو گئے۔ تو وضو کا اتنا بڑا فائدہ ہے، پھر نماز جو پڑھ رہا ہے تو اس سے اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ تو جب وضو کو وضو کے انداز سے کیا جائے گا اور نماز کو نماز کے انداز سے پڑھا جائے گا، اس کے ظاہری شروط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پھر باطنی کیفیات، خشوع خضوع اور اللہ کے سامنے تضرع زاری، گڑ گڑانا، رونا، یہ سب کیفیات آئیں گی۔ رقت، دل کا نرم ہونا، دل کی رقت اور نرمی جب اس کے اندر پیدا ہوگی اس کی نماز میں، تو جب نماز ان شروط کے ساتھ ہوگی، شروط ظاہرہ اور شروط باطنہ کے ساتھ، آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ کے ساتھ، ارکان ظاہرہ اور ارکان باطنہ کے ساتھ جب نماز ہوگی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر یہ فائدہ متحقق نہ ہو جو فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو نماز طہارت بھی ہے اور نماز نور بھی ہے۔ ایسی نماز نور کیوں نہ ہو جو نماز طہارت ہو گئی ہے، ظاہر اور باطن کے لیے طہارت کا ذریعہ بن گئی ہے، تو وہ نماز انسان کے لیے نور کا باعث کیوں نہیں بنے گی؟ اور جب انسان حقیقت میں نماز کو پڑھے گا تو یہ معراج مومن ہوگی، یہ نماز انسان کی معراج مومن ہوگی اور انسان کمال پر پہنچے گا، بلندیوں پر پہنچے گا۔ تو اور اس نماز سے پھر اس کی ایک باطنی نماز اور تیار ہوگی جو ہمیشہ اس کی جانب سے نماز پڑھتی رہے گی، ایسی کیفیت پیدا ہوگی جو نماز پڑھتی رہے گی۔ اللہ پاک ایسی نماز یعنی حقیقی نماز اور اس کی کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔